السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ بہت حد تک آپ لوگ میری کچھ ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور یہ سفر میں آپ لوگوں کے ساتھ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس سے میری بھی بہت سی یادیں ہیں اور جب بھی میں اسے دیکھتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو آج جو ہے ہم کربلا سے جو ہے بی بی شریفہ کے مزار کی جانب جا رہے ہیں۔ بی بی شریفہ آپ کا لقب ہے اور آپ کا نام فاطمہ بنت الحسن یعنی کہ آپ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ اور یہاں جانے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہاں بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اپنے بیماروں کی شفا یابی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو شفا یاب کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہاں شیئر کی جائے یہ روزہ، یہ ذریعہ، اور بہت لوگ یہاں پر بیمار لوگوں کے ساتھ بھی آئے ہوئے تھے۔ الحمدللہ یہ روزہ بہت اچھے سے بنا ہوا ہے، لیکن آج بھی اگر اس کے اطراف میں اس ویڈیو کو میں شیئر نہیں کر پا رہی ہوں کیونکہ میں ریکارڈ نہیں کر پائی تھی، بہت زیادہ خاموشی ہے اور یہ کربلا سے دور ہے۔ یہاں جانے کے لیے کم از کم 45 منٹس ٹو 1 آور لگتا ہے اور کافی زیادہ خاموشی اور سناٹے میں ہے۔ عراق کی جو بھی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ رستے کی شیئر کرتی ہوں آپ نے دیکھی ہی ہوگی کہ بہت زیادہ ہمارے شہروں کی طرح اتنا ڈیولپ نہیں ہے۔ تو اب ہے سفر واپسی کا، اور یہاں پہ بھی میں آپ کے ساتھ وہی ویڈیوز شیئر کر رہی ہوں کہ اصل میں عراق کیسا ہے۔ آس پاس کے علاقے جو کربلا سے ہم نجف گئے اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی ہم نے ٹریول کیے وہ تمام علاقے شہر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگ عراق کو بھی دیکھ سکیں کہ کس طرح ہے۔ واپس آنے کے بعد ہم نے کھانا کھایا، آرام کیا۔ ظہر کے وقت ہم واپس آ چکے تھے، اور آج کا جو دن تھا اس کے بعد ہم نے کچھ زیارتیں وغیرہ بھی کی۔ اب رات کا وقت ہو چکا تھا اور آج کی رات ہماری سیکنڈ لاسٹ نائٹ تھی، کیونکہ کل رات میں ہمیں جو ہے کربلا چھوڑنا تھا، اور کربلا چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، میرے لیے تو نہیں تھا۔ بار بار کچھ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جتنی بار بھی ہو سکے روزے پہ چلا جائے۔ تو بس مدثر نے بھی یہی ڈیسائیڈ کیا کہ آج کی رات ہم لوگ روزے کے اطراف میں گزاریں گے۔ تو ہم لوگ یہاں آ گئے تھے اور یہاں بیٹھ گئے تھے، اور فجر کی نماز تک ہم نے یہاں پر قیام کیا۔ یہاں ہم ٹھہرے کیونکہ اگلے دن جو ہے ہمیں عشاء کی نماز کے بعد جانا تھا۔ یہاں کے میں نے تمام جگہ کو بہت اچھے سے اپنے کیمرے میں قید کر لیا، اور اب جو ہے وہ آخری حاضری تھی، یعنی کہ آخری سلام پیش کرنا تھا حضرت عباس کے روزے پہ آ کر، کیونکہ نہیں معلوم پھر کب آئیں گے۔ زندگی کے اتنے سال گزارنے کے بعد ہم نے یہاں حاضری دی ہے، تو بس یہاں آئے اور بہت زیادہ رش تھا، لیکن پھر بھی سلام تو پیش کرنا تھا، مشکل سے ہی صحیح لیکن سلام پیش کر دیا۔ یہاں آنے کے بعد کچھ تسکین ہوتی ہے، کچھ اچھا لگتا ہے، کچھ محسوس ہوتا ہے۔ یہ بہت اچھے لمحات ہوتے ہیں۔ واپس آئے اور آ کر سو گئے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو بچے جو ہے ابھی سو ہی رہے تھے، تو میں نے جلدی پھر فیصلہ کیا کہ لاسٹ ڈے ہے، دوبارہ چلے جاتی ہوں، اور میں جو ہے پھر جلدی دوبارہ سے روزے کی جانب گئی کہ بے شک جانے سے پہلے ایک بار اور صحیح۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے سب کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے کہ جتنی بار کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہاں ہو آئیں۔ یہاں کچھ نائجیرینس بھی آئے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو یہ بھی دکھاتی چلوں کہ یہاں نائجیرینس آئے تھے۔ اور یہ تھا میری طرف سے آخری سلام حضرت امام حسین، مولا امام حسین کو کرنے کے لیے۔ کچھ دیر میں یہاں آ کر بیٹھی اور تھوڑی دیر بیٹھی رہی، پھر مجھے خیال آیا ظہر کی نماز کا وقت ہے اور مدثر کو بھی نماز پڑھنی ہے، تو پھر میں جلدی واپس آئی اور مدثر اپنی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، اور پھر جو ہے ہم لوگوں کو واپس بھی جانا تھا، تو اپنا تمام سامان پیک کر لیا۔ اور یہ جو ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ لاسٹ مومنٹ کی ویڈیوز ہیں، جب کمرہ جو ہے سامان پیک کرنے کے بعد چھوڑنا تھا، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو دکھا دوں۔ الحمدللہ بہت ہی اچھا کمرہ تھا اور بہت ہی اچھا ہوٹل تھا۔ یہاں پر تقریباً تمام آسائشات موجود تھیں، ہر وہ آسائش جو کسی بہت اچھے کمرے میں ہوتی ہے، اور یہاں کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی۔
بعد میں ویسے میں نے تھوڑی بیڈ شیٹ اور صحیح کر دی تھی. تو کمرہ بھی انتہائی خوبصورت تھا. تقریباً ہر جگہ جو ہے ڈریسنگ ٹیبل وغیرہ دی ہوئی ہے. صبح صبح روزے کی زیارت تو ہو گئی، لیکن ابھی بھی سرداب میں جانا باقی تھا، کیونکہ آج کے دن بہت زیادہ رش تھا اور میں سرداب میں نہیں جا سکی تھی. دل میں خواہش تو تھی کہ سرداب میں جایا جائے، لیکن کیونکہ کمرہ اب چھوڑنا تھا، دن ختم ہو چکا تھا اور واپسی کا سفر تھا، تو اب اتنا وقت نہیں ہوتا بچوں کے ساتھ. خاص طور پہ محدث کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. محدث بہت ساری باتوں کو نہیں سمجھتا، اسے بہت زیادہ مینیج کرنا ہوتا ہے. لیکن پھر ہمیں معلوم ہوا کہ آج کے دن جانے سے پہلے ایک مجلس ہے، اور وہ مجلس سرداب میں ہے. تو بس خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی. یہاں ہم گئے اور الحمدللہ یہ مجلس ایک اپنی والدہ کی برسی کے لیے رکھی تھی، اور یہاں پر تمام پاکستان اور ہندوستان سے وہ تمام لوگ جو کہ اردو سمجھ سکتے ہیں ان کے لیے رکھی تھی. ابھی آپ تھوڑی دیر بہت اچھے سے انہیں پہچان جائیں گے کہ وہ کون تھے. اور یہ جو دیوار آپ دیکھ رہے ہیں، یہ روضہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک سے بہت قریب ترین دیوار ہے. یہ خاص جگہ ہے جہاں پر سب کو جانے کی اجازت عام طور پر نہیں ہوتی ہے. یہاں جانے کے لیے آپ کو اجازت لینی ہوتی ہے. اس جگہ کے لیے سرداب میں جانے کی آپ کو اجازت ہے. سرداب الشہداء سے آپ نیچے جا سکتے ہیں، بلکہ سرداب الشہداء اس بار بند تھا مردوں کی طرف سے. میں جس سرداب سے گئی تھی اس کا نام میں نے شیئر کیا ہوا ہے. اور بس یہاں پہ جو ہے مجلس کے بعد جو ہے وہ ماتم ہو رہا تھا، اور بہت سارے لوگ کرب کی حالت میں بھی تھے، کیونکہ وہ اس جگہ کو چھوڑ رہے تھے. اور بس یہاں سے ڈائریکٹلی ہم نے جو ہے جانا تھا. تو اداسی کا ماحول بہت زیادہ تھا ان تمام لوگوں کے لیے جو اس جگہ سے جا رہے تھے. اور بے شک چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ ہو، یا خانہ کعبہ ہو، یا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ یا ان کی سرزمین ہو، ان روزوں کو چھوڑنا بھی آسان نہیں ہوتا. اگلے سال انشاءاللہ دعا کیجیے گا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ روزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویڈیوز بھی شیئر کروں گی. انشاءاللہ اگلے سال میرا ارادہ ہے وہاں جانے کا، اگر اللہ تعالیٰ نے ایک سال زندگی اور دی اور ہمیں وہاں کی حاضری مل گئی تو چلیں پھر یہاں سے چلتے ہیں. اور یہاں جو ہے یہ وہی ہے دروازہ قبلتین، اور یہ تھا آخری لمحہ جو میں نے کیپچر کیا. اور پھر ہم چلے گئے یہاں سے بلد میں. یہاں پر جہاں تک میری معلومات ہے، امام حسن عسکری کے بھائی اور ابن الہادی کے بیٹے محمد ابن علی ابن محمد الہادی کا روزہ مبارک ہے. اور یہاں پر بھی لوگ آ کر بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں. اور یہاں میں نے لوگوں کو بکرے قربان کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا. تو بہت زیادہ یہاں پر لوگ شاید منت کی وجہ سے یا جو بھی ان کی دعائیں ہیں اس وجہ سے یہاں پر میں نے دیکھا تھا کہ بکرے وغیرہ ذبح ہو رہے تھے. صبح کا وقت تھا، کیونکہ ہم نے یہ سفر رات میں کیا تھا، کافی دور تھا، تو یہ بالکل فجر کا ٹائم تھا. ہم نے پہلے فجر کی نماز کی ادائیگی کی، پھر ہم روزے کی جانب چلے گئے. اور جن لوگوں کو جو بکرے وغیرہ ذبح کروانے تھے تو کچھ وقت ان کے لیے تھا یہ. تو اتنی دیر میں جو ہے میں اور مدثر وغیرہ جو ہے وہ روزے کے اطراف میں رہے. اور پھر ہم نے سوچا چلیں پھر ناشتہ کر لیا جائے، کم از کم چائے تو پی لی جائے. تو چائے پینے کے لیے ہم لوگ یہاں آ گئے تھے، اور ہمارے ساتھ موجود اور بھی جو لوگ ہیں وہ جو ہے تھوڑا بہت ناشتہ کرنے کے لیے آ گئے تھے. یہ صبح کی جو پہلی جو دھوپ ہوتی ہے بس وہی آ رہی ہے. اور مدبر تو پھر بھی بہت فریش تھا، لیکن محدث نے ہمیں ان سفر پر اچھا خاصا ٹف ٹائم دیا. کچھ بخار ہو گیا تھا، کچھ باقی یہ ہے کہ روزانہ جب آپ کو اتنا سفر کرنا ہوتا ہے تو بچے تھکن سے چور ہو جاتے ہیں. اور رات بھر جب بس میں گزری ہو تو بچوں کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی. لیکن الحمدللہ زیارات بہت اچھے سے ہو رہی تھیں. اور اس کے بعد ہم گئے سامرا.
سامرا کے بارے میں شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہاں پر دو امام کے روزے ہیں، لیکن یہاں پر حالات اچھے نہیں ہوتے، اور یہاں پر فوج یا وہاں کی جو بھی عسکری قوتیں وغیرہ ہوتی ہیں ان کا یہاں بہت زیادہ تعیناتی موجود ہے۔ یہاں ہم جب اندر گئے تو اس روزے میں جو ہے 4 قبر مبارک ہیں، جن کے اندر سے ایک امام زمانہ کی والدہ، ایک جو ہے 11ویں امام، اور ایک جو ہے 10ویں امام، اور 10ویں امام کی جو بہن ہے وہ بھی یہاں پر تدفین ہوئی ہے۔ اسی طرح سے پھر ہم جب نیچے گئے تو یہ جو جگہ ہے وہ امام زمانہ یعنی کہ امام مہدی کی غیبت کی جگہ ہے، جہاں سے آپ نے پردہ فرمایا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے، یہاں پر بھی آ کے لوگ جو ہے اس جگہ کو بہت اچھے سے زیارت کر رہے تھے، اور یہاں بہت بڑی جگہ ہے یہ، اور یہاں پر سب لوگ جو ہے اپنی جو نمازیں وغیرہ جو انہوں نے ادائیگی کرنی تھی، جو نوافل ادا کرنے تھے، انہوں نے وہ بھی ادا کیے۔ اس کے بعد جو ہے پھر ہماری واپسی کا تھا، کیونکہ آج ہی کے دن ہمیں جو ہے مختلف شہروں میں جانا تھا۔ 2 شہروں کا سفر کرنے کے بعد، کربلا چھوڑنے کے بعد بلد، اور بلد کے بعد سامرا جانے کے بعد اب ہمیں جانا تھا کاظمین۔ لیکن یہاں تک آنے کے لیے، اس روزے تک آنے کے لیے آپ کو ایک گاڑی کا استعمال کرنا ہوتا ہے جو یہاں کی مخصوص ہی سواری ہے، تو بس ہم اسی کا انتظار کر رہے تھے، اور میں نے سوچا یہاں کا اطراف کے ماحول بھی آپ کو دکھاؤں۔ بہت حد تک آپ دیکھیں گے جو مقامات ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور کنسٹرکشن کا ورک جاری و ساری ہے۔ نہ جانے کیا وجوہات ہیں، جتنی میری معلومات نہیں ہے، آپ اسے گوگل کر کے سرچ کر لیجئے گا کہ کیوں یہ جگہ اتنی زیادہ چیکنگ کی شکار رہتی ہے۔ جب ہم یہاں گئے تو بہت زیادہ جو ہے چیکنگ بھی تھی، اور اس کے بعد کا سفر ہمارا تھا کاظمین کی جانب۔ کاظمین میں اگر آپ دیکھیں تو اس روزے پہ 2 گنبد بنے ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں پر بھی 2 امام موجود ہیں، ایک امام الکاظم یعنی کہ موسیٰ کاظم 7ویں امام، اور اس کے علاوہ امام الجواد یعنی کہ 9ویں امام، جنہیں امام تقی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ معلومات ہے جو میں نے جمع کی ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا، اور ضرور کامنٹ سیکشن کے اندر ایڈٹ کیجیے گا تاکہ اسے میں دیکھ سکوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم یہاں گئے، اور آج کے دن یہاں اتنا زیادہ رش تھا کہ اس سفر کو میں بہت اچھے سے انجوائے نہیں کر پائی، کیونکہ ہم آلریڈی 2 شہروں سے ہو کر آئے تھے، تیسرے شہر میں داخل ہوئے تھے، بچے بے انتہا تھک چکے تھے، تھکاوٹ کا ماحول بہت زیادہ تھا، اور اندر جانے کی جگہ بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ پھر بھی میں نے آپ سب کے لیے اور اپنے لیے بھی کچھ ویڈیوز کو ریکارڈ کر لیا، بہت دور سے ہی صحیح، کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ میں اب کل صبح فجر میں آؤں گی، لیکن میں صبح فجر میں یہاں نہیں جا سکی، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آپ کو کہ بچے نہیں مان رہے ہوتے، اور آپ کو ان کو کمفرٹ دینے کی وجہ سے وہاں رکنا پڑتا ہے۔ تو بس کاظمین میں ہمارا بہت تھوڑی دیر کے لیے ہی سفر تھا، اور اس کے بعد اب جو سفر شروع ہوگا وہ ہوگا نجف کی جانب، جو کہ آپ جانتے ہیں امام علی علیہ السلام کی جگہ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی، نہ صرف روزوں کی بلکہ اطراف عراق کی بھی وہ ویڈیوز، جہاں سے آپ کو وہاں کے ماحول، اطراف کی چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل ہو رہی ہوں گی۔ اور پھر خاص طور پر یہ ویڈیوز ان سب کے لیے ہے جو ابھی تک عراق نہیں گئے ہیں۔ شاید کچھ لوگوں کو یہ ماحول، یہ چیزیں اتنی زیادہ پسند نہیں آ رہی ہوں گی کہ روڈ کون دکھاتا ہے، لیکن مجھے اچھے لگتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ پھر ملیں گے اور اچھی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔